چنو منو ایک جنگل میں بہت سے جانور اور پرندے رہا کرتے تھے۔ سب ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے تھے اور کسی تکلیف نہیں پہنچاتے تھے۔ اس جنگل میں دو چوزے چنو اور منو بھی رہتے تھے۔ دونوں چوزے بہت خوبصورت تھے۔ چنو نہایت شریف اور معصوم چوزا تھا۔ وہ کبھی کسی کو تنگ نہیں کرتا تھا۔ دوسروں کی مدد کرنا اس کی بہت اچھی عادت تھی، جبکہ منو نے اپنی شرارتوں سے پورے جنگل کے جانوروں کو تنگ کر رکھا تھا۔ سب جانور منو کی وجہ سے پریشان رہتے تھے۔ انہوں نے منو کو شرارتوں سے باز رکھنے کی بہت کوشش کی تھی، مگر اس کے سر پر تو جوں تک نہیں رینگتی تھی اور وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتا تھا۔ منو دل ہی دل میں چنو سے بہت حسد کرتا تھا۔ اسے یہ بات پسند نہیں تھی کہ سب جانور چنو کی تعریف کریں، اس لیے وہ اکثر چنو کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتا رہتا تھا، لیکن اسے ہمیشہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ ایک دن جنگل کے بادشاہ شیر کی طبیعت خراب ہو گئی۔ ادھر منو چنو کو نیچا دکھانے کی ترکیب سوچ رہا تھا۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک خیال آیا کہ کیوں نہ شیر کو چنو بن کر تنگ کیا جائے۔ اس طرح شیر چنو سے نفرت کرنے لگے گا۔ یہ سوچ کر منو شیر کی کچھاڑ کی جانب چل پڑا، لیکن اسے یہ بات معلوم نہیں تھی کہ چنو تو پہلے ہی شیر کی عیادت کرنے کے لیے وہاں موجود ہے۔ جب منو شیر کی کچھاڑ کے پاس پہنچا تو اس نے بلند آواز میں چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ وہ شیر کو تنگ کرنے کے لیے زور زور سے کہکہے بھی لگا رہا تھا۔ شیر کی طبیعت چونکہ خراب تھی، اس لیے وہ منو کی حرکت پر غصے میں آ گیا۔ جب کافی دیر تک منو شور مچاتا رہا تو شیر نے کچھاڑ کے اندر سے گرجدار آواز میں پوچھا، کون ہے جو باہر شور مچا رہا ہے؟ کیا اس احمق کو معلوم نہیں کہ جنگل کے بادشاہ کی طبیعت ناساز ہے؟ شیر کی غصیلی آواز سن کر منو دل ہی دل میں بہت خوش ہوا اور اپنے آپ سے کہا، اب مزہ آئے گا، اور پھر دھیمے لہجے میں بولا، بادشاہ سلامت، یہ حرکت چنو کی ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو خود آ کر دیکھ لیں۔ شیر منو کا جواب سن کر دھاڑتا ہوا اپنی کچھاڑ سے باہر نکلا تو چنو بھی شیر کے پیچھے باہر آ گیا۔ ادھر جنگل کے باقی جانور بھی شیر کی دھاڑ سن کر اکٹھے ہو گئے تھے۔ منو نے جب چنو کا نام لیا تو شیر فوراً سمجھ گیا کہ یہ منو ہے، کیونکہ چنو تو اس کی کچھاڑ میں پہلے سے موجود تھا۔ چنو کو شیر سے پیچھے آتا دیکھ کر منو بہت شرمندہ ہوا۔ جنگل کے تمام جانوروں کے سامنے منو کا جھوٹ پکڑا گیا تھا۔ اب منو کے اپنے جھوٹ کی معافی مانگنے کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا۔ منو نے چنو سے سب کے سامنے معافی مانگی اور آئندہ جھوٹ بولنے سے توبہ کر لی۔ اخلاقی سبق: حسد کرنا اور جھوٹ بولنا بری بات ہے۔